الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال ہے کہ اس اعتکاف کی برکت سے ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو اور اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی اصلاح کا اللہ اسے ذریعہ بنا دے۔ اصل جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر کا جو بگاڑ ہے وہ دور ہو جائے اور ہمارے اندر درستی آ جائے، اخلاق کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، گفتار کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر درستی آ جائے۔ گزشتہ کل اسی درستی پر بات چل رہی تھی کہ اس درستی کا جو پہلا قدم ہے وہ پکی سچی توبہ ہے، پکی سچی توبہ ہے کہ کوئی شخص اگر درستی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، کسی صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کا پہلا قدم توبہ ہے، اور توبہ بھی کچی توبہ نہیں، پکی سچی توبہ۔ یہ نہیں کہ زبان پر تو توبہ کے الفاظ ہوں اور دل میں تقاضے گناہ کے موجود ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ سجا برکف توبہ بر لب اور قلب از پر ذوق گناہ، کہ ہاتھ میں تو تسبیح ہے اور زبان پر توبہ توبہ کے الفاظ ہیں، لیکن دل جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو پھر ایسی توبہ توبہ کرنے والے پر شرم آتی ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، پکی سچی توبہ کہ جس میں عزم اور ارادہ بھی ہو، گناہوں کا ترک بھی ہو، آئندہ بچنے کا عزم بھی ہو، ایسی توبہ سچی اور پکی توبہ۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس توبہ کے سوا چارہ بھی کچھ نہیں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر کرم ہمارے حال پر ہو جائے، اس کی عطا، اس کا جود و سخا ہمارے شامل حال ہو جائے، تو بھائی ایک قدم آگے تو بڑھاؤ، اور وہ آگے بڑھنے والا قدم کون سا ہونا چاہیے؟ وہ توبہ کا ہونا چاہیے کہ یہ توبہ کا قدم آپ بڑھا دو، بس پھر اللہ آپ کو خود گود میں اٹھا لے گا۔ جیسے بچہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے نا، لڑ کھڑا جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، لڑ کھڑاتا ہے، فوراً باپ اسے گود میں اٹھا لیتا ہے، تو باپ اسے گرنے نہیں دیتا۔ اسی طرح سے جب بندہ سچے دل سے اللہ سے رجوع کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو کمزور ہے، کبھی لڑکھڑاتا بھی اللہ اسے اٹھا لیتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کے اندر سچائی ہونی چاہیے اور پکی سچی توبہ کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے۔ جب بندہ توبہ کر لے، اب اس کے بعد اس توبہ کی حفاظت کرنی چاہیے،
جیسے کل بھی عرض کر رہا تھا کہ توبہ کیا ہے؟ اللہ سے ایک وعدہ ہے، اب اس وعدے کی پاسداری ہے، اور یہ وعدہ کسی انسان سے وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ سے وعدہ ہے۔ تو اس وعدے کی کہیں زیادہ پاسداری ہونی چاہیے کہ میں نے جو اپنے رب کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، میرا یہ عہد ٹوٹنے نہ پائے۔ اور اگر ہم اس عہد کو بچانا چاہتے ہیں، اس وعدے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، تو بھائی اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں آ جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر یہ اثر ہے، اللہ والوں کی صحبت میں، معیت صادقین میں، کہ پھر انسان یا تو گناہ سے بچ جاتا ہے، اور اگر شامت اعمال سے گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق جلدی مل جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ میں سے ہوئے ہمارے سلسلے کے سرتاج حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی بابرکت ہستی ہے، اور ان کی برکات ہمارے سلسلے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ نے میری 4 دعائیں قبول کی۔ پہلی دعا تو یہ قبول کی ہے کہ جو اس سلسلے میں بیعت کرے گا اسے فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور دوسری دعا یہ قبول کی ہے کہ اگر شامت اعمال سے گناہ ہو گیا، توبہ کی توفیق مل جائے گی، فوراً توبہ کرے گا، فوراً پچھتائے گا، اور فوراً یہ توبہ کرے گا۔ یہ دوسری دعا ہے۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ اکثروں کو حج بیت اللہ نصیب ہوگا، اور اس کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے، حج بیت اللہ نصیب ہوگا۔ اور چوتھی دعا یہ ہے، اللہ سے امید ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ جب نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی، ان کے نقش قدم پر چلنے لگا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنے لگا، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ خاتمہ خراب کر دے، پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نیک صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ آخر میں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ جگر مراد آبادی کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا۔ آزاد منش آدمی تھا، اور لہو و لعب والی زندگی تھی، لیکن ہندوستان میں غزل کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، وہ کتنا بھی راستے سے بھٹک جائے، لیکن اس کے دل میں ایک بے چینی بے کلی ہوتی ہے، اور وہ بے چینی بے کلی یہ ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں لیکن اپنے رب کو تو ناراض کر رہا ہوں نا۔ پھر یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ جانا بھی رب کے پاس ہے، تو بنے گا کیا، انجام کیا ہوگا؟ جانا تو وہی ہے۔ رب سے جو ملاقات ہوگی وہ کس حالت میں ہوگی؟ وہ ملاقات دوست بن کر ہوگی، یا وہ ملاقات نافرمانی کی حالت میں ہوگی؟ وہ ملاقات کیسی ہوگی؟ تو چاہے کتنا ہی انسان گناہوں کے اندر غرق ہو، ایمان والا بندہ ہو، لیکن اسے اندر سے ایک پشیمانی، ایک بے چینی ہوتی ہے، اس کا ایمان اندر سے جھنجھوڑتا ہے۔ ایمان کا نور تو اندر موجود ہے نا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ کوئی چاہے کتنا ہی گنہگار سے گنہگار ایمان والا بندہ ہو، لیکن اس گنہگار کے ایمان کا نور ایسا ہے، اس گنہگار کے ایمان کا نور ایسا ہے کہ اگر اسے اس کے دل سے باہر نکال دیا جائے، اس سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اس گنہگار کے ایمان کا نور ایسا ہے، تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کے ایمان کا نور کیسا ہوگا؟ یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے نا، جب ایمان والا بندہ پل صراط سے گزرے گا، اور پل صراط جہنم کے اوپر قائم کی جائے گی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، لیکن جب یہ ایمان والا بندہ اس پر سے گزرے گا تو نیچے سے جہنم بھی پکار کر گئے گی کہ ارے تو جلدی گزر، تیرے ایمان کی برودت نے میری آگ کی جو حدت ہے، شدت، اس کو کم کر دیا، تو جلدی یہاں سے گزر۔ اس کے ایمان کی وہ تاثیر ہے۔ تو چاہے نفسانیت سے، شیطانیت سے بہک کر، ماحول سے متاثر ہو کر گناہ کر لے، لیکن اندر بے چینی بے کلی ضرور ہوتی ہے۔
پچھتاوا ایک ضرور ہوتا ہے۔ تو یہی کیفیت جگر مراد آبادی کی بھی تھی۔ غزل کا بادشاہ تھا، مشہور آدمی تھا خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ تھے، اور کوئی عالم فاضل نہیں تھے، انگریزی دان تھے، لیکن ایسا اپنے کو مٹایا اور ایسا شیخ کی صحبت میں اپنے کو رنگ لیا کہ شیخ کا سراپا بن گئے۔ کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ کوئی انگریزی پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھتے تھے کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے۔ ایسی وضع خطا، ایسا لباس، اور اس زمانے میں جب انگریز کی حکومت تھی تو اس زمانے کے اندر کلکٹر کے عہدے پر تھے، اور کلکٹر کا جو عہدہ ہوتا تھا آج کل کے گورنر کے برابر عہدہ ہوتا تھا۔ اتنی بڑی پوسٹ پر تھے، اتنے قابل آدمی تھے، لیکن جب حضرت کے قدموں میں آئے تو زندگی کا رخ بدل گیا، اور پھر اپنے شیخ کا سراپا بن گئے۔ پھر دل کے اندر یہ فکر بھی پیدا ہوئی کہ سرکار کی نوکری کرتا ہوں۔ آج تو لوگ شوق سے سرکار کی نوکری لیتے ہیں، اس لیے لیتے ہیں کہ جو اوپر کی بھی کچھ کمائی ہوگی۔ یہ نہیں پتا کہ اوپر کی کمائی اگر تو کرے گا تو جہنم کے انگارے پیٹ میں بھرے گا، اپنی اولاد کے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالے گا، کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ لوگوں پہ ظلم کرے گا، لوگوں پہ زیادتی کرے گا، رشوتیں وصول کرے گا، کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور اس حرام کے لقمے کے ساتھ نہ تیری عبادت قبول ہوگی نہ تیری دعا قبول ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جی سرکاری نوکری چاہیے، تو اتنی بڑے منصب پر تھے، لیکن جب شیخ کی صحبت سے وابستہ ہوئے دل میں فکر پیدا ہو گئی کہ بھئی یہاں تو ظلم ہو سکتا ہے، بڑا منصب، بڑا عہدہ ہے نا، کسی پہ زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کو کیسے حساب دوں گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ جی میں یہ عہدہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کہا جی چھوڑ دو، کوئی اور عہدہ لے لو۔ تو انگریز سرکار کو درخواست دے دی، کہا کہ مجھے اس عہدے سے کسی اور جگہ پہ تبدیل کر دیا جائے۔ تو انگریز سرکار نے کہا کہ بھئی اس گریڈ کا، اس معیار کا عہدہ کوئی اور پوزیشن خالی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو کمپنسیٹ کر دے، ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں۔ اگر آپ واقعی تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو اس سے کم درجے کا عہدہ ہے، اور وہ عہدہ ہے ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز کا۔ اب کہاں ایک 22 گریڈ کا افسر ہو، اس سے کہا جائے 17 گریڈ پہ چلے جاؤ، کون جانا پسند کرے گا؟ لیکن وہی بات کے دل میں خوف خدا تھا، کہا جی مجھے منظور ہے۔ وہ بڑا عہدہ چھوڑ کر چھوٹا عہدہ قبول کر لیا، کس لیے؟ تاکہ کل قیامت کی پکڑ سے بچ جاؤں، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو۔ اس درجے کے شخص تھے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے شیخ کے عاشق زار تھے، عاشق زار تھے۔ ڈانٹیں بھی بہت پڑی، سختیاں بھی بہت برداشت کی، لیکن بات بھی بے تکلف کر لیتے تھے، اور ڈانٹ بھی سنتے تھے، اور برجستہ شاعر بھی تھے کہ اشعار جو ہیں وہ زبان سے ابلتے تھے، فی البدیع اشعار آتے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ شیخ نے پابندی لگا دی اشعار کہنے پر۔ اب جو آدمی فطری شاعر ہو، جس کی زبان پر اشعار ابلتے ہوں، فی البدیع اشعار زبان پر آتے ہوں، شیخ نے کہا کہ شعر کہنے پر پابندی ہے۔ اب یہ کیفیت ہے کہ شیخ کی بات کی مخالفت نہ ہو جائے، اب دستی رومال سے زبان کو پکڑے رہتے تھے کہ کوئی شعر نہ نکل جائے، کوئی شعر نہ نکل جائے۔ یہ ہے شیخ کی تعلیم پر عمل کرنا۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہو گئے بس کافی ہے، زبان کو پکڑے رہتے تھے کوئی شعر زبان سے نہ نکل جائے، اور وہ کوئی دنیا کے کسی عشق مجازی کے بارے میں شعر نہیں کہتے تھے۔ ان کے اشعار جو ہیں وہ اللہ کی معرفت اور محبت سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، عشق رسول اور عشق خدا اس کے اندر ہوتا تھا۔ ایک شعر خواجہ صاحب نے کہا، اور عجیب شعر کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. عجیب یہ شعر، یعنی انسان کو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو اللہ سے دور کرنے والی یہ تمنائیں ہیں، یہ آرزویں ہیں. وہ تمنائیں ختم ہی نہیں ہوتی، آرزویں ختم ہی نہیں ہوتی. ہر آرزو کے بعد ایک نئی آرزو جنم لے لیتی ہے، نئی تمنا جنم لے لیتی ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب کوئی دنیا کی طلب نہیں ہے، کوئی بڑا بننے کی چاہت دل کے اندر نہیں ہے، کوئی مال و دولت کی چاہت دل کے اندر نہیں ہے، کسی عہدے اور منصب کی چاہت دل کے اندر نہیں ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، کہ اس دل کو میں نے آپ کے لیے خالی کر لیا. اب تو آپ اس دل میں آ جائیے. اب تو کوئی اندر اس میں چاہت موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کے اندر آ جائیں. تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر سنا تڑپ گئے اور فرمایا کہ خواجہ صاحب میرے یہاں اشعار پر انعام دینے کا رواج نہیں ہے، دستور نہیں ہے کہ میں شعر پر کوئی انعام نہیں دیا کرتا. اگر میری عادت ہوتی کہ میں کسی کو اشعار کہنے پر انعام دیا کرتا اور میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا، میں 1,00,000 روپیہ شعر کے بدلے تمہیں دے دیتا. شعر ایسا ہے کیونکہ حضرت کے حسب حال تھا، حضرت کے حسب حال تھا. اور اپنے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا کہ جب 1999 میں زندگی کا آخری سفر حج کیا، عجیب اس سفر میں کیفیت تھی. طواف میں ہے، صفا مروہ میں ہے، ویل چیئر پر تھے، معذوری تھی، لیکن ایک ہی شعر زبان پر ہے، بار بار یہی شعر ہے. کیا پتا تھا کہ رخصتی کا زمانہ قریب. طواف میں ہے تو ایک ہی شعر زبان پر ہے، بس ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. بس اسی شعر کی تکرار ہے، اسی شعر. لی فقیری بادشاہت ہو گئی، اب تو ذلت میں بھی عزت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. طواف میں ہے، صفا مروہ میں ہے، جب دیکھو زبان کے اوپر بس ایک ہی شعر کا ورد ہے کہ یہ بار بار اسی شعر کی تکرار ہے، تکرار ہے. اللہ کے غیر سے خالی کیا تھا. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا. اس اعتکاف کی برکت سے، اس خلوت کی برکت سے جو اللہ نے خلوت کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس دل میں بھی کوئی خلوت عطا فرما دے، اپنے غیر کو اللہ اس دل سے نکال دے. اور ہندوستان میں بڑے بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے تو خواجہ صاحب ان مشاعروں کے اندر جاتے تھے، ان کو مدعو کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ جگر مراد آبادی سے ملاقات ہو گئی. میں عرض کر رہا تھا نا کہ سراپا ایسا تھا کہ دیکھنے میں نہیں لگتے تھے کہ اتنا بڑا انگریزی دان ہے. ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے. اب ریل میں ہر مسافر کے لیے وزن کی ایک مقدار ہے کہ بھئی اگر اکانومی کلاس کی ٹکٹ ہے تو کتنا وزن الاؤ ہے اور بزنس کلاس ہے تو کتنا الاؤ ہے. تو جلد بازی میں ٹرین میں سوار ہو گئے. اندازہ ہوا کہ میرے پاس جو وزن ہے وہ میری مقدار سے زیادہ ہے، اس کی جو مقدار متعین ہے اس سے زیادہ ہے. تو سوچا کہ جب اسٹیشن پر اتروں گا جہاں جانا ہے منزل پر، تو وہاں پر جا کر اس کھڑکی پر بابو سے جا کر کہوں گا اور جا کر اس کی ادائیگی کر دوں گا، بھائی وزن کر لو، پیسے لے لو. آج تو لوگ جان کے وزن کو چھپاتے ہیں، لیکن وہاں یہ کیفیت تھی کہ بھائی دینا ہے، اگر یہاں نہیں دیا تو وہاں دینا پڑے گا. اور پھر سرکار کی جو چیزیں ہیں نا وہ تو قوم کی امانت ہے. اس سرکار کی چیزوں میں اگر خیانت کرے تو وہ کسی ایک شخص کا مجرم نہیں ہے، پوری قوم کا مجرم ہے. کیونکہ وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے. ایک انسان ذاتی حیثیت میں کسی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے، کوئی حق تلفی کر دیتا ہے، اس ایک آدمی سے معافی مانگ سکتا ہے نا. لیکن کوئی سرکار کی بجلی چوری کرے
تو ظاہر ہے کہ بجلی کسی ایک آدمی کی نہیں ہے، وابڈا کے ایس ڈی او کی نہیں ہے، کسی لائن مین یا لائن سپرنٹینڈنٹ کی نہیں ہے، یہ تو پوری قوم کی امانت ہے، پوری قوم کا پیسہ اس پر لگا ہے، تو یہ مجرم پوری قوم کا مجرم ہے، اس کے اوپر جو دین ہے وہ پوری قوم کا دین ہے۔ اور یہ بڑی سمجھتا ہے، تعریف کی بات ہے، بجلی چوری کر لی، کنڈا مار لیا۔ تو جب خواجہ صاحب اپنی منزل پر اترے تو وہ سامان لے کر جو ٹکٹ گھر کی کھڑکی تھی وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی میرا سامان جو ہے وہ گنجائش سے وزن سے زیادہ ہے، اس کا وزن کر لو اور وزن کر کے اس کے پیسے لے لو۔ کہنے لگے جی آپ لے جاؤ، جو ہندو بیٹھا تھا کہنے لگا آپ لے جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو بھائی کہا کہ تمہاری طرف سے اجازت کیسے ہے، تم تو اس کے مالک نہیں ہو، تم تو ملازم ہو، تم کیسے کسی کو اجازت دے سکتے ہو؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم وزن کرو، مجھ سے پیسے لو۔ جب زیادہ بحث و مباحثہ ہوا تو وہ انگریزی میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ شخص پیا ہوا ہے، نشے میں ہے۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ اور یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے پیسے لو، تو لگتا ہے کہ نشے میں ہے، اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اب انہیں کیا پتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ مولوی ہوگا، انگریزی کیا جانے۔ تو خواجہ صاحب سمجھ گئے، ان کی جب انگریزی سنی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو، میں نے پی ہوئی ہے، میں نے یہ دنیا کی نجس نہیں پی ہوئی، میں نے اللہ کے عشق و محبت کی شراب پی ہوئی ہے، میں نے یہ دنیا کی ناپاک شراب نہیں پی، اللہ کی محبت کی شراب پی ہے۔ یہ خواجہ صاحب ایسے شخص تھے۔ ایک مرتبہ ایک مشاعرے میں جگر مراد آبادی سے ملاقات ہو گئی، تو جگر نے جب خواجہ صاحب کو دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور پوچھا کہ خواجہ صاحب یہ ایسا روپ کہاں سے لے کر آئے؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی میرے شیخ ہیں خانہ بھون میں، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اب جگر مراد آبادی کہتا ہے کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں، لیکن میرے اندر ایک بری عادت ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ اب پتہ نہیں حضرت اس حالت میں مجھے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو میں پوچھ کر بتاؤں گا، اس حالت میں تمہیں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پھر خواجہ صاحب کا سفر ہوا تھانہ بھون کا، تو خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت جگر مراد آبادی سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ جگر آپ کے پاس ایک مرض ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، تو کیا شراب نوشی کی حالت میں حضرت مجھے قبول کریں گے؟ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ خواجہ صاحب تم نے کیا جواب دیا؟ تو کہا کہ میں نے تو حضرت یہ کہا کہ پوچھ کر بتاؤں گا، میں بغیر پوچھے کیا کہہ سکتا ہوں۔ کہا کہ خواجہ صاحب کمال کر دیا، فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان ہے، میں اسے اپنا مہمان کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہاں اتنی بات ہے کہ میں اسے خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا، خانقاہ ایک قومی امانت ہے، میں اسے اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دوں گا، اپنے گھر میں مہمان بنا لوں گا، پھر اس کمرے میں جگر جانے اس کا خدا جانے، لیکن مہمان تو بنا سکتا ہوں۔ پھر جگر مراد آبادی سے ملاقات ہوئی خواجہ صاحب کی، پوچھا کہ کیا ہوا، حضرت نے کیا میرے بارے میں کہا؟ کہا جی حضرت نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جگر کو مہمان میں کیوں نہیں بنا سکتا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان ہے۔ ہاں میں اسے خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا، اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دوں گا، اس میں جگر جانے اس کا خدا جانے، لیکن مہمان تو بنا سکتا ہوں۔ بس جگر نے جب یہ بات سنی تو دل پہ چوٹ پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر سفر کر کے تھانہ بھون پہنچا۔ اور یہ واقعہ میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ توبہ پر جو استقامت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے۔
ایک ہمت کا خزانہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، زندگی کو بدلنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ برکت ہوتی ہے اللہ والوں کی اور ان کی صحبت کی۔ تھانہ بھون پہنچ گیا، حضرت نے حسب وعدہ اپنے گھر کا کمرہ دے دیا۔ پہلی ملاقات ہوئی، کہا جی حضرت میرے لیے تو 4 دعائیں کر دیجیے، 4 دعائیں کر دیجیے۔ پوچھا کون سی دعا؟ کہا کہ پینے کو تو بہت پی لی ہے لیکن اب ڈر لگتا ہے، قبر کی منزل قریب ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو دعا کرے کہ اللہ اس شراب نوشی سے مجھے توبہ کی توفیق دے دے، اس شراب نوشی سے میں بچ جاؤں، تو آپ میرے حق میں یہ دعا فرما دیجیے۔ اور دوسری دعا یہ کیجیے، اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور تیسری دعا یہ کیجیے، اللہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے۔ اور چوتھی دعا یہ کیجیے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ بس کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اللہ کے مقبول بندے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب کوئی اللہ والا کسی کو دعا دے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو فرماتے تھے کہ شیخ کی جو دعا ہوتی ہے وہ بإذن حق ہوتی ہے، وہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، اور جب شیخ کسی کے لیے دعا کرے تو سمجھ لو اللہ کے فضل متوجہ ہونے کا وقت آ گیا ہے، فضل الہی متوجہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، جو مانگا مل گیا، جو مانگا مل گیا، اور وہ قبولیت بھی ظاہر ہو گئی کہ اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے جگر مراد آبادی نے شراب نوشی سے توبہ کی، وہیں بیٹھے بیٹھے داڑھی رکھنے کا عزم کر لیا، تو قبولیت ظاہر ہو گئی نا، دعا کی قبولیت ظاہر ہو گئی۔ اور پھر ایک شراب کا عادی جب شراب کو چھوڑ دے اس کی تو حالت بگڑ گئی، حالت بگڑ گئی، مرنے کے قریب ہو گیا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مشہور ڈاکٹر، کیونکہ مشہور آدمی تھا نا، ایک اس ملک کا ورثہ سمجھا جاتا تھا، اپنے ملک کی وہ شناخت سمجھا جاتا تھا، وہ ملک کا فیض سمجھا جاتا تھا، اتنا مشہور آدمی تھا۔ تو بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے آ گئے، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ بھئی اگر زندگی کو بچانا ہے تو زندگی بچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو تاکہ زندگی تو بچ جائے۔ اب اللہ توبہ پر استقامت کیسی دیتا ہے، اور اللہ ایمان پر مضبوطی کیسی عطا کرتا ہے۔ آتا نا جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے پھر یہ دل سے باہر نہیں نکلتا۔ تو ڈاکٹروں سے سوال کیا کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہا تو کتنا زندہ رہ لوں گا، کتنا اور جی لوں گا؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہاں 4 5 7 سال اور جی لو گے، اگر تھوڑی تھوڑی پیتے رہے تو 5 سال اور گزر جائیں گے۔ عجیب جواب دیا، ایمان افروز جواب دیا، کہا کہ تھوڑی تھوڑی پی کر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیوں، ارے اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے آغوش رحمت میں چلا جاؤں۔ کہا کہ میں نہیں پیوں گا، اور پھر اس کی توبہ کی یہ برکت، اللہ نے پہلے سے اچھی صحت عطا فرما دی، پہلے سے اچھی صحت عطا فرما دی۔ اور پھر تیسری دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی، اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا کر دی۔ اور اس زمانے میں بحری جہاز سے سفر ہوتے تھے، آدمی 6 مہینے میں لوٹ کر آتا تھا، ایک مہینے میں تو پہنچتا تھا، پھر واپس آنا، اور پھر وہاں کا رہنا سہنا۔ تو جب جگر مراد آبادی حج کر کے واپس پہنچے تو چہرے پر شرعی داڑھی آ چکی تھی۔ بمبئی کی بندرگاہ پر اترے، اپنا چہرہ دیکھا تو شرعی داڑھی تھی۔ تو پھر ایک شعر کہا، چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔
چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اور پھر تانگے میں بیٹھے ہوئے کہیں سے جا رہے تھے، تانگے والے کو پتہ نہیں تھا کون بیٹھا ہے، لیکن تانگے والا یہی شعر گنگنا رہا تھا، چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اور جب 3 دعاؤں کی قبولیت ظاہر ہوئی، اللہ نے اس کی برکت سے خاتمہ بھی ایمان پر کیا ہوگا۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ توبہ اس کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کبھی کر لی کبھی چھوڑ دی، نہیں، توبہ کی ہمیں ہمہ وقت ضرورت ہے کہ توبہ کرتے کرتے انسان کو نہیں تھکنا چاہیے، اور اس توبہ کی حفاظت کے لیے نیک صحبت کی ضرورت ہے۔ آج اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس توبہ پر قائم اس لیے نہیں رہتا کہ وہ نیک صحبت کا اہتمام نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ اعتکاف کے اندر بہت سے نوجوان آتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کیونکہ نوجوان کسی بھی ملک اور ملت کا سرمایہ ہوتا ہے، نوجوان اپنی قوم کا مستقبل ہوتا ہے، اور کسی بھی قوم کی مستقبل کو اگر دیکھنا ہو، اس کے نوجوان کو دیکھ لو، نوجوان کیسا ہے، جیسا نوجوان ہے ویسا مستقبل ہوگا۔ تو خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور پھر زندگی میں کچھ تبدیلی کے آثار بھی آتے ہیں، لیکن اعتکاف سے اٹھنے کے بعد پھر آئندہ سال ہی ملاقات ہوتی ہے، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب نیک صحبت سے وابستہ نہیں رہتے تو چند دن تو گاڑی صحیح چلتی ہے، لیکن پھر چند دن کے بعد پھر وہ گاڑی کو ریورس گیئر لگ جاتا ہے، اور پھر واپس اسی ڈگر پہ زندگی چلی جاتی ہے۔ تو یہ زندگی واپس اسی ڈگر پہ کیوں جاتی ہے؟ جانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ نیک صحبت کا اہتمام نہیں کرتا، نیک صحبت کا اہتمام نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی سعدی نیک تو نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سعدی نیک تو نہیں ہے لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کا حشر نیکوں کے ساتھ کرے گا۔ تو نیکوں کے ساتھ محبت کرنا، محبت رکھنا، اور وہ محبت جب ہی پروان چڑھ سکتی ہے، جب ہی باقی رہ سکتی ہے کہ جب ملنا جلنا تو باقی رہے۔ ارے میاں بیوی اگر نکاح کر لیں اور دونوں الگ الگ رہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ اولاد کے لیے تو اجتماع ضروری ہے نا، ان کا ایک جگہ مجتمع ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح صحبت کی جو برکات ہیں، فیوزات ہیں، وہ جب ہی انسان کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ جب اس کا ملنا جلنا باقی رہے، نیک صحبت باقی رہے، پھر ایمان جو ہے وہ روبہ ترقی رہتا ہے، پھر وہ زوال کی طرف نہیں آتا، گراوٹ کی طرف نہیں آتا۔ اور آج اس کا اہتمام نہیں ہے، اس کا اہتمام نظر نہیں آتا، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا، یہ نفس آزادی چاہتا ہے، اور صحبت کی پابندی اس کے اندر ایک قید ہے، اور نفس آزادی چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی بات تو مانتے ہیں لیکن اپنے فائدے کو نقصان میں بدل دیتے ہیں۔ نفس آزادی چاہتا، ہم بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ ارے اس نفس کو قابو کرنے کے لیے اس پر قید ڈالو، پابندی ڈالو، اسے مقید کرو کہ تو نے کم از کم روزانہ اتنی دیر صحبت کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں، جس ملک میں رہتے ہیں، محلے محلے کے اندر مساجد ہیں، اور ہر مسجد کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے، درس حدیث، درس قرآن بھی ہے، اور تزکیہ و تصوف کا کام بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام موجود ہیں، علماء موجود ہیں، نیک صحبتیں موجود ہیں، لیکن بیٹھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اور بلا ناغہ ہر مسجد میں ہوتی ہے، لیکن نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے، تعلیم کے اندر چند لوگ بیٹھتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اپنے عمل سے لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اس خوراک کی ضرورت نہیں ہے، اس روحانی اور ایمانی غذا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہمارا یہ برتاؤ ہو
اللہ کے دین کے ساتھ، دین کی تعلیمات کے ساتھ، تو پھر دین ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سر پہ منڈ دیا جائے۔ ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، پھر یہ کسی کے سر پہ منڈا نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی احتیاج کو ظاہر کرنا چاہیے، اپنی احتیاج۔ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک بادشاہ کو شوق ہوا کیمیا سیکھنے کا، کیمیا، جڑی بوٹی سے سونا بنانا۔ اس نے اپنے وزیروں کو دوڑا دیا، حکومت کے کارندوں کو دوڑا دیا، کوئی بندہ تلاش کرو کہ جو مجھے کیمیا بنانا سکھا دے، کوئی بندہ تلاش کرو۔ اب ڈھونڈنے نکل گئے۔ کسی نے کہا جی جنگل میں ایک بوڑھا رہتا ہے، ایک جھونپڑی کے اندر، وہ کیمیا بنانا جانتا ہے۔ اس کے پاس پہنچ گئے، اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میں تو نہیں جانتا۔ پھر تلاش کی، پتہ چلا کہ یہی جانتا ہے۔ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیمیا جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ اگر میں کیمیا جانتا تو یہ پھٹا پرانا میرا حال ہوتا، میرا بوسیدہ لباس ہوتا، میں جھونپڑی کے اندر رہ رہا ہوتا۔ ارے میں تو کسی عالیشان محل میں رہتا۔ بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے کہ یہ آدمی کیمیا بنانا جانتا ہو اور پھٹا پرانا لباس ہو۔ کہا جی چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا۔ اب پھر ڈھونڈنے، بادشاہ کی ضد ہے نا، اور یہ راج ہٹ کہلاتی ہے بادشاہوں کی ضد۔ 3 ضدیں بڑی مشہور ہیں، راج ہٹ، بالک ہٹ، تریا ہٹ۔ بادشاہوں کی ضد، بچوں کی ضد اور عورت کی ضد، تینوں ضدیں بڑی خطرناک ہیں۔ تو بادشاہ کی ضد تھی کہ اگر اپنی ضد پر آ جائیں تو ملک کے ملک برباد کر دیں، بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور بات یہ کہ جانتا تو یہی بوڑھا ہے لیکن یہ چھپا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھا۔ اب بادشاہ نے اپنا تخت و تاج چھوڑا، اپنا بھیس بدلا، اور بھیس بدل کر اس بوڑھے کی جھونپڑی کے پاس آس پاس گزر بسر کرنے لگا۔ جاتا ہے، بوڑھے کی خدمت کرتا ہے، اس بوڑھے کے پاؤں دباتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے۔ اور بوڑھا اگر اس کو کچھ کھلانا چاہتا ہے تو کچھ نہیں کھاتا، کہتا نہیں ابا مجھے تو آپ سے محبت ہے، مجھے کوئی کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اب وہ بوڑھا بھی بڑا متاثر ہوا کہ عجیب یہ نوجوان ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ تو ایک دن اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا میرا تو آخر وقت ہے، اب میں تو کچھ دن بعد دنیا سے چلا جاؤں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا فن آتا ہے کہ میں یہ فن تجھے سکھا دوں، تو یہ فن سیکھ لے، تیری ساری زندگی تجھے یہ کام دے گا۔ اس نے کہا ابا مجھے تو آپ سے محبت ہے، مجھے کوئی فن ون نہیں سیکھنا، بس مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ بوڑھے نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے جنگل میں لے گیا، اور جنگل میں جا کر وہ ساری جڑی بوٹیاں دکھائیں کہ یہ بوٹیاں ہیں اور اس کا یہ طریقہ ہے، اس طرح کیمیا بنتی ہے۔ بس یہ جب اسے پتہ چلا، اگلے دن غائب۔ اب یہ اپنے محل میں پہنچا اور اپنی مسند پر بیٹھا۔ اس نے کہا جی اس بوڑھے کو اٹھا کر لے آؤ۔ سپاہی گئے، بوڑھے کو اٹھا لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کیمیا آتی ہے؟ کہا جی آتی ہے۔ بادشاہ پہچان گیا نا بوڑھا کہ یہی تو تھا۔ کہا کہ آتی ہے، تو کہا کہ پہلے انکار کیوں کیا تھا؟ کہا کہ حضور کیمیا سیکھنے کے لیے کسی کی خدمت کرنی پڑتی ہے، کسی کے پاؤں دبانے پڑتے ہیں، کچھ خواری اختیار کرنی پڑتی ہے، اس تخت پہ بیٹھ کر کیمیا نہیں آتی۔ تو وہی بات ہے، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ کی محبت کی کیمیا حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نسبت اور معرفت کی کیمیا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو بھائی وہ کیمیا اگر کون ہے؟ وہ اللہ والے ہیں۔ اور وہ کیمیا تو دنیا کی کیمیا ہے نا، ان کے پاس آخرت کی کیمیا ہے۔ تو اگر یہ کیمیا حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے قدموں میں اپنے کو پامال کر دو، ان سے لگے لپٹے رہو،
اپنی رائے کو فنا کر دو، اس تکبر اور بڑائی کو اپنے اندر سے نکال دو۔ ورنہ انسان تو چاہتا ہے نا کہ بس میں کیوں کسی کے آگے اپنے کو پامال کروں، اور آج کے زمانے کا انسان تو پروٹوکول چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے، اور یہ راستہ اس پروٹوکول کو پامال کرنے کا ہے، اس انا کو اندر سے نکالنے کا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرنے کا ہے، کہ دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ کسی سے کسی تعریف کا خواہاں نہ ہو، کسی عزت کا خواہاں نہ ہو، اور عزت و ذلت اس کی نظر میں برابر ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کہیں اچھی جگہ مجھے بٹھایا جائے، مجھے پوچھا جائے، مجھے سلام کیا جائے، میری عزت اور احترام کیا جائے، نہیں، پھر اپنی انا کا پجاری ہے، یہ خدا کو چاہنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی چاہت اس کے دل کے اندر ہوتی، یہ اندر سے سب چیزوں کو نکال چکا ہوتا، یہ بڑائی، یہ عجب، یہ خود پسندی نکال چکا ہوتا، یہ کسی پروٹوکول کا طالب نہ ہوتا۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں تو بھائی اللہ کا بننے کے لیے ان چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو نیک صحبت میں حاصل ہوتی ہیں، کسی اللہ والے کے قدموں میں حاصل ہوتی ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سوال کر لیے، کہا کہ حضرت کیا اللہ کے ذکر میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ کسی کا کام بنا دے؟ کیوں کسی شیخ کا دامن پکڑے؟ کیوں کسی سے بیعت ہو، کسی سے اصلاح کرائے؟ آدمی خود ذکر کر لے، خود کامیاب ہو جائے، کیا ضرورت کسی کے پاس جانے کی؟ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب تم نے ایک عجیب سوال کیا ہے، اور اللہ نے اب اس کا جواب ابھی میرے دل میں القاء کیا۔ فرمایا کہ خواجہ صاحب جب بھی کام بنے گا وہ ذکر اللہ سے بنے گا، کام جب بھی بنے گا وہ ذکر اللہ سے بنے گا، لیکن عادت اللہ یوں جاری ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملا ہے کسی وسیلے واسطے سے ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت ان واسطوں کی قدر ہمیں سکھاتی ہے کہ جس واسطے وسیلے سے آپ کو کچھ ملا ہے، ارے اس واسطے وسیلے کی قدر کرو، کہ تمہارے دنیا میں آنے کا وسیلہ کون ہے؟ تمہارے ماں باپ ہیں، لیکن اپنے وسیلوں کی قدر کرو نا، ماں باپ کی ناقدری کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اگر کچھ علم ملا ہے تو استاد کے ذریعے سے ملا ہے، اس استاد کی قدر کرو، واسطوں کی قدر کرو، وسیلوں کی قدر کرو، اور تمہیں اللہ کی شناخت اگر دی ہے تو اللہ والوں نے دی ہے تو ان کی بھی تم قدر کرو۔ اور جو واسطے وسیلے کی ناقدری کرتا ہے تو یاد رکھیے ہمیشہ محروم رہتا ہے، ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملا ہے کسی واسطے وسیلے سے ملا ہے، اگر واسطے وسیلے سے نہ ملے نا تو آدمی بڑائی کا شکار ہو جائے، سوچے کہ میرے اندر پتہ نہیں خوبی کوئی کمال ہے جبھی تو مجھے براہ راست مل گیا، نہیں، کہیں زانو ادب طے کرنے پڑتے ہیں، کسی کے قدموں میں جا کے اپنے کو پامال کرنا پڑتا ہے، اس خودی کو اندر سے نکالنا پڑتا ہے، جب جا کر انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے، اور اس خودی کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا، خودی کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا۔ اور پھر مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ خواجہ صاحب کاٹ جب کرے گی تلوار کرے گی، تلوار کا کام کاٹنا ہے، کاٹے گی تو تلوار کاٹے گی، لیکن وہ تلوار کسی کے ہاتھ میں بھی تو ہو، اس تلوار کو کوئی چلانے والا بھی تو ہو۔ تو اس لیے بھائی نیک صحبت کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ توبہ تو انسان کر لیتا ہے، لیکن اس توبہ پر اسے استقامت حاصل نہیں ہوتی، تو توبہ پر استقامت کا ذریعہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت سے وابستہ رہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑا رہے، بس اس کی برکت یہ ہوگی کہ توبہ پر استقامت حاصل رہے گی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک صحبت کے بے شمار فائدے ہیں، اور حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ متقدمین نے نیک صحبت کو فرض کہا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے نا، کونوا مع الصادقین، ایمان والوں کو خطاب ہے کہ تقوی اختیار کرو اور معیت صادقین کو اختیار کرو۔ تو فرمایا کہ متقدمین نے نیک صحبت کو فرض کہا ہے،
فرمایا کہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں، بقسم کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں صحبت نیک فرض نہیں ہے بلکہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، کیونکہ حفاظت ایمانی کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جو آدمی نیک صحبت میں آتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمایا کہ نیک صحبت کی برکت یہ ہے کہ اغوائے شیطانی سے بچ جاتا ہے، شیطان کے اغوا سے، شیطان کے جال کو سمجھنے لگتا ہے، پہچاننے لگتا ہے، تو اغوائے شیطانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ دی کہ جنگل میں بکریوں کا ریوڑ چلتا ہے نا، تو جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، بھیڑیا آتا ہے اس پہ حملہ کر کے کھا جاتا ہے، اور جو ریوڑ کے ساتھ ملی رہے تو پھر بھیڑیے کے حملے سے بچی رہتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی نیک صحبت سے وابستہ رہتا ہے وہ شیطان کے نفس کے حملوں سے بچا رہتا ہے، اغوائے شیطانی سے بچا رہتا ہے، اور یہ برکت نیک صحبت کی ہوتی ہے۔ تو آج کا سبق یہ ہے کہ ہمیں توبہ پر استقامت کے لیے، اعمال پر استقامت کے لیے نیک صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے نظام الاوقات میں اس نظام الاوقات کو ایسے ترتیب دینا چاہیے، اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے کہ جس میں کوئی حصہ نیک صحبت کا بھی ہو، کہ میں نے کچھ دیر نیک صحبت بھی اختیار کرنی ہے، کسی اللہ والے کے پاس جانا ہے، کسی عالم کے پاس جانا ہے، تاکہ انسان کی جو ایمانی بیٹری ہے نا، وہ ایمانی حرارت وہ اندر کی باقی رہے، اور وہ حرارت اگر باقی رہے، وہ بیٹری اگر چارج رہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی نفس و شیطان کو شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں اللہ اسے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اعظم ذریعہ یہ نیک صحبت ہے۔ اللہ نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ یا کریم یا کریم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، خطایا سے درگزر کرنا، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا کرنا، یا اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے ماضی پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما، یا اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، گناہوں سے بچنا یا اللہ آسان فرما، گناہوں کو ترک کرنے والا بنا، اور آئندہ یا اللہ عزم بالجزم ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ ادائے حقوق کی توفیق عطا فرما، حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ توبہ پر استقامت ہمیں عطا فرما، اور استقامت کے یا اللہ جو ذرائع ہیں اور جو اس کا اعظم ذریعہ نیک صحبت ہے، اے اللہ اس کا اہتمام کرنے والا بنا، نیک صحبت کی قدردانی یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اہتمام کے ساتھ نیک صحبتوں سے وابستگی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، گفتار کی حفاظت فرما،
اصلاح کا صحیح فکر دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ یہ طاق راتوں میں آج دوسری طاق رات ہے، اے اللہ اس رات کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما۔ اس رات میں جو بخشش اور مغفرت رکھی ہے یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جو انعامات رکھے ہیں ظاہری باطنی، یا اللہ جو نعمتیں رکھی ہیں وہ ہمیں کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ اس شب قدر کی برکت سے، اس تاخرات کی برکت سے سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق کے معاملے میں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں یا اللہ لے لے۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاریت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک میں امن استحکام عطا فرما، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشرتی، اخلاقی یا اللہ استحکام عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ یا اللہ یہ رمضان رخصتی کے قریب ہے، یا اللہ چند ایام اس کے باقی ہیں، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی معتکفین بیٹھے ہیں، یا اللہ حرمین شریفین میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہماری بستی میں بیٹھے ہیں، سب کے اعتکافوں کو یا اللہ قبول فرما، سب کو اپنا مقبول بنا، اپنا محبوب بنا، سب کی عبادات اور دعوات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جس کا مانگنا تجھے پسند ہے اس کے صدقے میں ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جس کے سجدے تجھے پسند ہیں اس کے صدقے میں ہمارے بھی سجدوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جس کا اعتکاف تجھے پسند ہے اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے بھی اعتکاف کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے عمل کو بھی قبول فرما، اور یا اللہ جو عمل کرنے والا تیرا بندہ ہے اے اللہ تو اسے اپنا مقبول بنا، اپنا محبوب بنا، اپنا پیارا بنا، اپنے محبوبین میں یا اللہ شامل فرما۔ جتنے بھی معتکفین ہیں یا اللہ جس جس کی جو حاجت ہے یا اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہر کام میں آسانی عطا فرما، ہر مشکل، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما، سب کے گھروں میں نعمتیں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ اولاد کو والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، والدین کی دعائیں لینے والا بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ
وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا